ناظرین جی پاکستان کے ساتھ میں ہوں حسن کمال، پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم پاکستان کے بیشتر مسائل کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں اور عام طور پہ ہم لوگ سیاستدانوں سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پچھلے 3-4 پروگرامز ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پاکستان میں جو عالم دین ہیں ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ ایک کنسنسس اور ایک سلوشن کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں، جس میں ہم ایوالو کرنا چاہ رہے ہیں یہ بات کہ پاکستان میں جو ایک انتہا پسندی اور دہشت گردی کا جو ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے، جو ملک کو کینسر کی طرح کھا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں ان کا نام ہے مولانا کوکب نورانی کاڑوی۔ سر پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ سر جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ پاکستان میں انتہا پسندی، دہشت گردی یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور باتیں تو بہت ہوتی ہیں، پارلیمنٹ میں ریزولوشنز بھی بہت پاس کی جاتی ہیں، لیکن ہمیں اس کا کوئی بظاہر حل آگے کی طرف دکھ نہیں رہا ہے، اور حکومت سے جو امیدیں ہیں وابستہ کہ یہ اس مسئلے کی طرف وہ کوئی حل لائیں گے وہ بھی نہیں آ رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے سوال بھی کیا۔ میں ذاتی رائے نہیں پیش کروں گا، جو دیکھ رہا ہوں وہ بتاؤں گا۔ پاکستان بنے ہوئے 65 ایئرز ہو چکے۔ انتہا پسندی یا دہشت گردی یا بنیاد پرستی، یہ تینوں ٹرمز فنڈامنٹلزم، ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم، ہمارے ہاں اس کا نہ کوئی گزر تھا نہ دخل تھا، اور شاید ان لفظوں سے آشنا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ ہمیں دیے گئے۔ ہمارے کچھ حکمرانوں کی غلطیاں، سیاستدان جسے آپ کہتے ہیں، میں انہیں سیاستکار کہتا ہوں، ان لوگوں کی جو بھی پالیسیاں جس کو آپ منصوبہ بندی کہتے ہیں، کیونکہ اہلیت نہ ہو قیادت کی اور قیادت کرنی پڑ جائے، حالانکہ وہ انگلش والے کہتے ہیں گو ٹو چیئر، چیئر ول ٹیچ یو، لیکن ان کو کرسی نے کچھ نہیں سکھایا، کیونکہ یہ کسی مشن کے تحت آئے نہیں تھے۔ ان کے پاس کوئی انقلابی کارگزاری یا پروگرام ریولوشنری مشن نہیں تھا، یہ محض اپنے ذات کے لیے، خود کو پالنے کے لیے پنپتے رہے۔ کچھ گھرانوں میں سیاست گھوم رہی ہے۔ مجھے سچ سچ یہ کہنا ہے کہ ہماری حکمرانوں کی ایک پوری تعداد نے فرقہ واریت کی سرپرستی کی ہے، باقاعدہ۔ اگر پروف چاہیے اخباروں کو کھول لیجئے، ہسٹری کھول لیجئے، میں وہ بھی پیش کر دوں گا۔ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے انہوں نے مفاہمت کی ہے، کمپرومائز جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ قوموں کے لیے کمپرومائز نہیں کیا جاتا، اس پر قوم کی تعمیر نہیں ہوتی۔ گھر کا سربراہ اگر گھر میں بیلنس نہیں رکھے گا، کوئی ایک بچہ بھی نگلیکٹڈ چائلڈ بن جائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا آپ کے سامنے؟ یہ جو رویے ہیں اس وقت آپ کو جو نظر آ رہے ہیں، یہ ہماری قوم کے نہیں ہیں۔ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے اندر تھوپے گئے ہیں، ٹھونسے گئے ہیں، اور ان کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ آپ اس کو بیرونی ہاتھ کہہ دیں، نادیدہ ہاتھ، انسین ہینڈ کہہ دیں، آپ اسے تخریب کاری کہہ دیں، آپ اسے باہر کی پالیسی، جو چاہے نام دے دیں، لیکن یہ ہماری قوم کا مزاج ہی نہیں ہے۔ ورنہ ہماری پچھلی تاریخ کیوں خاموش ہے؟ جس قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی ان میں نکلتا رہتا ہے۔ ہماری پچھلی تاریخ کیوں خاموش ہے؟ 1400 سال میں ہم کیوں نہیں دہشت گرد نظر آئے؟ کیوں انتہا پسند نظر نہیں آئے؟ کیوں ایکسٹریمزم ہمارے اندر نہیں تھا؟
ایک تو یہ کیونکہ سیاست روز خبریں آتی ہیں، علماء کے پاس تو لوگ جمعے میں جاتے ہیں اور وہ بھی عربی خطبے میں جاتے ہیں، ان کو سنتا کون ہے؟ مولانا صاحب سوری آپ کو میں نے آپ کی بات کو کاٹا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑی اس بات پہ وضاحت کریں کہ ہمارے یہاں جو ہے خطبے جو ہوتے ہیں اور وہ ہر جمعے کو ہوتے ہیں، عید پہ ہوتے ہیں، رمضان میں ہوتے ہیں، وہ عربی زبان میں ہوتے ہیں، تو جو لوگ ہیں ان تک وہ سمجھ تو رہے نہیں ہیں کہ وہ کیا کہا جا رہا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو عربی آتی بھی ہے. اردو میں ہمارے یہاں یا سندھی میں یا پنجابی میں یا پشتو میں ہماری اپنی جو زبانیں ان میں نہیں ہوتے یہ خطبے. تو کیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے ان خطبوں کا، کوئی امپیکٹ ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان اور ہندوستان میں آپ کو یہ چیز خاص طور پر نظر آئے گی کہ ہمارے ہاں عربی خطبے سے پہلے اپنی زبان میں تقریر ہوتی ہے، لیکن لوگ نہیں جاتے سننے. کیوں؟ پھر میں آپ کو ہسٹری میں لے جاتا ہوں. کون سا مرحلہ آیا تھا کہ اسکول اور مدرسہ الگ کیے گئے تھے؟ کیوں؟ امام غزالی کا نام، امام رازی کا نام، ابو علی سینا کہیں، فارابی کہیں، فلاں فلاں، جتنے بھی آپ کے مسلمان کہلانے والے اسکالرز، سائنٹسٹ، میرا خیال ہے کون سا شعبہ تھا جس کو آج آپ دنیاوی یا عصری علوم کہتے ہیں، کس کا سرمایہ ہے؟ مسلمانوں کا. ایک ہی مدرسہ ہوتا تھا، وہاں جغرافی بھی ہوتی تھی، ہسٹری بھی ہوتی تھی، میتھمیٹکس بھی ہوتی تھی، باٹنی بھی، زولوجی بھی. یہ کون سا یہ الگ کیوں کیا گیا؟ آپ یہ سازش ہے. مسلمان بے خبر رہ کر گزارا کر رہے ہیں. آپ کی تو فضیلت، جو آپ کی شان تھی نا، وہ علم تھا، سرمایہ تھا. اس علم سے آپ کو دور کر کے آپ کو لگایا گیا دوسرے شعبوں میں. ہمارے ہاں ایک بات کی جاتی ہے کہ جس زمانے میں یورپ میں یونیورسٹیاں بن رہی تھیں، ہمارے بادشاہ تاج محل بنا رہے تھے. آپ اس بات کو ایک طرح لے لیا. اس تاج محل نے 400 سال میں کتنے لوگوں کو رزق دیا ہے، اور آج تک اس سے کتنا فائدہ، کتنا ٹورسٹ آ رہا ہے، میں اس پہ بھی بات نہیں کر رہا. میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ان یونیورسٹیوں نے، ان دوسرے لوگوں نے اخلاقی طور پر کتنا حصہ لیا ہے معاشرے میں؟ مجھے بتائیں کوئی ایک ایگزامپل دے دیں کہ فلاں شخص ان یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا اخلاقی مثال بنا. آج بھی مسجد اور مدرسہ آپ کو اخلاق دے رہے ہیں. آپ کو جائیں گے مدرسے میں، شاگرد استاد کے ہاتھ چومتا ہوا نظر آئے گا. آپ دوسرے ادارے میں جائیں، وہاں شاگرد استاد کا گریبان پکڑتا ہوا نظر آئے گا. آپ حقائق کو فراموش نہ کریں. عصری علوم کیوں بنا دیے گئے؟ وہ اسی کا حصہ ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی دین میں صرف نماز روزہ، یہ وراثت، انہیریٹنس، باپ کے بعد یا ماں کے بعد یا شوہر کے بعد جو جائیداد تقسیم ہونی ہے، اگر اس کو ریاضی نہیں آتی ہے کیسے تقسیم کرے گا؟ زکوٰۃ، اسلام کا بنیادی ستون، حساب کیسے کرے گا اگر نہیں آتی؟ تو یہ رہنے دیجئے. یہ تقسیم ہمیں کیا گیا اور ہم سازشوں کا شکار ہیں. کیا ہم اتنے معصوم ہیں؟ سن لیں نا اس کی وجہ یہ کہ ہمیشہ کچھ لوگ میر جعفر ہوا کرتے ہیں. سراج الدولہ نظر آئے گا تو میر جعفر بھی، اگر ٹیپو سلطان نظر آئے گا تو اس کے مقابل آپ کو دوسرے بھی نظر آئیں گے. ہر معاشرے میں بہت اچھے، کم اچھے، بہت برے، کم برے ملیں گے. ہر معاشرے میں ملیں گے اور ہر طبقے میں ملیں گے. علماء حق بھی ملیں گے تو علماء سو کے معنی برے کے ہیں، وہ بھی ملیں گے. جو سرکاری درباری ملا کہلاتے ہیں آج کے زمانے میں، وہ گورنمنٹ کے فیور میں فتوے دینے والے یا 28 تاریخ کو چاند نکالنے والے آپ کو ملیں گے ہر دور میں. ذہن میں رہے کہ ہم بھولے نہیں، لیکن ہماری آواز. اب مجھے بتائیں، مولوی کا لفظ بہت حقارت سے لیا جاتا ہے.